پام اور موسری کے درختوں سے گھری پگڈنڈی پر وہ گھوڑ سوار تیزی سے فارم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ باڑ کے قریب گھوڑا روک کر لگام سائیں کے حوالے کی اور اندر چلی گئی۔ ڈریسنگ روم میں اس کا سامنا زین سے ہوا۔ کہاں تھی تم؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ابریش نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا مگر زین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ، آئی ایم ناٹ یور پپٹ میر زین خان، وہ غصے سے بولی۔ ان فیکٹ یو آر، زین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ابریش ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گئی۔ دروازے تک پہنچی تو زین نے آواز دی، کل کے فنکشن کی تیاری میں صبح ہی آپ کو بتا چکی ہوں، اور سرد لہجے میں کہتی اندر چلی گئی۔ زین بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ اگر میں چاہوں تو تمہارے سارے نخرے 2 منٹ میں ختم کر دوں۔ شٹ اپ، اپنا یہ لہجہ میرے ساتھ استعمال نہ کرے، ابریش نے سختی سے ٹوک دیا۔ اسی لمحے اس کا فون بج اٹھا۔ وہ جیب سے موبائل نکالنے لگی تو زین نے غصے میں فون چھین کر دیوار پر دے مارا۔ ابریش ساکت رہ گئی، پھر ٹوٹے ہوئے فون کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میری کال ریسیو نہیں ہو سکتی تو یہ فون تمہارے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے، زین نے سرد لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ ابریش وہیں زمین پر بیٹھ گئی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر خاموشی سے روتے رہی۔ ویمن ہاسٹل سے 2 لڑکیوں کے لاپتہ ہونے پر پورا محکمہ حرکت میں آ گیا تھا۔ چونکہ چیئرمین الہی بخش خان کی بیٹی ابریش الہی خان بھی اسی ہاسٹل میں رہتی تھی، اس لیے فوری تحقیقات کا آغاز ہوا۔ ایس پی میر زین خان وارڈن سے پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ ابریش تیزی سے اندر آئی۔ ایس پی صاحب، 2 لڑکیاں لاپتہ ہیں اور آپ ان کے کردار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس نے برہمی سے کہا۔ زین کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اپنے الفاظ درست کریں محترمہ، لڑکیاں اغوا نہیں، لاپتہ ہوئی ہیں۔ فرق ہی کیا ہے؟ بہت فرق ہے۔ ابریش نے مزید سوال اٹھایا تو زین نے سخت لہجے میں سے تنبیہ کی، میرے کام میں مداخلت مت کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ خاموش رہ گئی مگر کچھ دیر بعد اپنے والد کو فون کر کے سارا واقعہ سنا دیا، ساتھ ہی تھوڑی سی مبالغہ رائے بھی کر دی۔ الہی بخش خان نے یقین دلایا کہ زین آ کر معافی مانگے گا۔ آدھے گھنٹے بعد اطلاع ملی کہ زین ہاسٹل کے گیٹ پر موجود ہے۔ ابریش جان بوجھ کر اسے انتظار کرواتے رہی، پھر مطمئن انداز میں باہر آئی۔ زین گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کہیے ایس پی صاحب، آج کیسے یاد کیا؟ اسی طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ زین نے مختصر جواب دیا، گاڑی میں بیٹھو۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے پوچھا، سائیں سے کیا بات ہوئی؟ آپ کو سب معلوم ہی ہوگا، تو آپ کیا چاہتی ہو؟ آپ مجھ سے معافی مانگیں۔ زین نے حیرت سے گاڑی روک دی۔ میں تم سے معافی مانگوں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور تم نے جو کیا تو بابا کو بتا دیجیے۔ زین نے چند لمحے سے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ تھام کر ہلکے طنزی انداز میں بولا، اوہ ڈیئر، آئی وانٹ اپولوجائز۔ ابریش نے فوراً ہاتھ چھڑا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زین ہنس پڑا۔ اچھا، اب ناراضگی ختم کرو، چلو میرے بنگلے چلتے ہیں، ساتھ ڈنر کرتا ہے۔ نہیں، مجھے ہاسٹل چھوڑ دیں، وہ اس کی طرف رخ کر کے بلند آواز میں بولی تھی۔ زین کے لبوں پہ جلا دینے والی مسکراہٹ آئی۔ لگتا ہے اپالوجی پسند نہیں آئی۔ اس کا لہجہ بڑا دوستانہ تھا۔ ابریش کو اس کے بعد چابک کی طرح لگی تھی۔ اس نے بے بسی سے لب کچل لیا۔ اس کے ساتھ تو الٹی ہو گئی، سب تدبیریں والا معاملہ ہوا تھا۔ کیسا زیرک تھا وہ شخص! وہ تو اسے جلانا چاہتی تھی مگر الٹی آفتیں گلے کو پڑ گئی تھی۔ چلو جیسا تم کہو، اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ میر قربان علی خان اور میر الہی بخش خان سگے بھائی تھے۔ میر قربان ایک باوقار وکیل تھا اور ان کا اکلوتا بیٹا میر زین خان پولیس سروس میں ایس پی تھا۔ پیشے کی سختیوں نے اس کے مزاج میں سنجیدگی اور سختی بھر دی تھی۔ دوسری طرف میر الہی بخش خان کی 3 بیٹے اور ایک بیٹی ابریش تھی۔ ابریش گھر کی سب سے لاڈلی، ضدی اور اپنی بات منوانے والی لڑکی تھی۔ وہ لاہور میں ہاسٹل میں رہتے ہوئے پولیٹیکل سائنس پارٹ 2 کی طالبہ تھی۔ لاہور میں اس کا واحد قریبی رشتہ دار زین تھا۔ بابا ہر ضروری کام، شاپنگ یا آمد و رفت کی ذمہ داری اسی کے سپرد کرتے، حالانکہ ابریش کو اس کی نگرانی سخت ناگوار گزرتی تھی۔ دونوں کی نوک جھونک گھر بھر میں مشہور تھی۔ ابریش کو گھوڑ سواری اور نشانہ بازی کا بے حد شوق تھا،
اور وہ دونوں میں مہارت رکھتی تھی۔ بابا نے ہمیشہ اس کی ہر خواہش پوری کی، صرف ایک شرط پر کہ وہ شادی ان کی پسند سے کرے گی، جس پر ابریش نے ہنستے ہوئے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ہاسٹل میں اس کی سب سے قریبی دوست اور روم میٹ ردا تھی، جو زین اور ابریش کے تکرار سے خوب لطف اندوز ہوتی تھی۔ ایک دن ردا نے اسے شاپنگ چلنے کا کہا۔ ابریش جانتی تھی کہ بابا اسے زین کے بغیر جانے کی اجازت نہیں دیں گے، پھر بھی اس نے فون کیا، مگر جواب وہی ملا جس کا اسے اندازہ تھا۔ زین شہر سے باہر ہے، اس لیے تم دونوں اکیلی نہیں جا سکتے۔ ابریش نے بہت اصرار کیا، مگر الہی بخش خان اپنے فیصلے پر قائم رہے اور رواں مایوس ہو کر رہ گئی۔ غالباً دوپہر 3 بجے کا واقعہ ہوگا۔ شام 7 بجے اس سے ملنے کوئی آیا ہے۔ وہ حیران سی ہوئی۔ زین یہاں تھا؟ نہیں، پھر بھلا کون آیا؟ وہ ردا کو لے کر ویٹنگ روم میں پہنچ کر اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ یونیفارم میں ملبوس زین تھکا سا صوفے پہ بیٹھا تھا۔ لازمی بات تھی کہ بابا نے اسے آتے ہی دوڑا دیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ وہ کھڑا ہو گیا، پھر اس کی طرف دیکھ کر گویا ہوا، چلیں؟ کہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ شاپنگ پہ، مگر مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اسے جلا کے کہا۔ کوئی تک تھی بلا؟ یعنی اس کی اپنی مرضی تھی ہی نہیں؟ اسے بابا پہ غصہ آنے لگا۔ دل میں ان سے لڑائی کی بھی ٹھان لی تھی۔ اس دوران ردا خاموشی سے ایک طرف کھڑی رہی، مگر اس کی نظریں مستقل زین پہ جمی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پھر کس کے ساتھ جانا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی؟ چچا کی ایک کال پہ وہ دوڑا چلایا تھا، بنا اپنی تھکن کی پرواہ کیے۔ آخر اتنے پریشان جو تھے کہ خدا معلوم ان کی لاڈلی بیٹی کو کتنی ضروری اشیاء خریدنی ہے، جو وہ انہیں یوں فون پہ فون کر رہی تھی۔ وہ اسلام آباد سے ابھی اور سیدھا ادھر ہی آیا، مگر وہ اس کا احسان ماننے کے بجائے الٹا کر رہی تھی۔ مجھے ردا کے ساتھ جانا تھا، اس نے کہا۔ آئی ایم سوری محترمہ، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ تیکا بولا۔ کائنڈلی آپ اپنا افسرانہ لہجہ میرے ساتھ مت استعمال کیا کریں، اس نے بھی طنز کیا۔ اچھا اب چلو ابریش، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے گھڑی کی طرف دیکھ کر جتایا۔ مجھے نہیں جانا۔ وہ واپس مڑ گئی۔ زین کا خون کھول اٹھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اتنا فارغ ہوں کہ تمہارا یہ جواب سننے کے لیے شہر کے دوسرے کونے سے دوڑا چلا آیا ہوں۔ وہ سچ مچ غصے میں آ گیا تھا۔ ابریش کو فوراً اپنی بدصورت رویے کا احساس ہوا تھا۔ وہ پلٹی۔ آئی ایم سوری، اس نے دلی شرمندگی سے کہا۔ واقعی بھلا اس میں زین کا کیا قصور تھا؟ نہیں جانا تمہیں؟ وہ اسے گھور رہا تھا۔ جی جانا ہے، وہ کہہ کر ردا کی طرف پلٹی، جو خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ سوری ردا، تم مجھے لسٹ دے دو، میں تمہاری شاپنگ بھی کر لوں گی۔ ارے نہیں، ردا نے کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ ابریش بس کرو، اب چل پڑو، وہ بیزاری سے بولا۔ ابریش نے اس کی طرف پلٹ آئی۔ وہ دونوں ساتھ چلتے باہر نکل گئی۔ ردا کی نظریں خالی ہو جانے والے منظر پر جمی تھی۔ یہ ایک خوشگوار دن تھا، کھلا کھلا سا۔ کالج کی حدود میں ایک ہلچل تھی۔ لڑکیوں کے مختلف جگہ بنے ہجوم صرف ایک ہی بار ڈسکس کر رہے تھے، اور وہ تھا حالیہ جاری کیا جانے والا ایگزامز کا شیڈیول۔ ان کے پارٹ 2 کے فائنل ایگزامز 1.5 ماہ بعد شروع ہو رہے تھے۔ وہ بھی ردا کے ساتھ لائبریری میں بیٹھی یہی ڈسکس کر رہی تھی۔ بس ایگزامز ہو جائیں تو ماں نے میری شادی کر دینی ہے، ردا نے کہا۔ واقعی؟ وہ خوشی سے بولی۔ تم کہیں انگیج ہو ردا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جواباً ردا کی شرمیلی سے مسکراہٹ نے اسے حیران کر دیا۔ مگر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے شکوہ کیا۔ بس ویسے ہی، ابریش نے بات ٹال دی۔ اس روز وہ پہلی بار بابا کی اجازت کے بغیر ردا کے ساتھ شاپنگ آئی تھی۔ ردا اپنے منگیتر کے لیے موبائل خریدنا چاہتی تھی۔ سم لیتے وقت جب ردا کو اپنا شناختی کارڈ نہ ملا تو ابریش نے مسکراتے ہوئے اپنا شناختی کارڈ دے دیا۔ سم تو پھر تمہارے نام پر ہوگی، تو کیا ہوا، استعمال تم کرو یا میں، فرق ہی کیا ہے؟ ہاسٹل واپس آنے کے بعد اسے سم سے ابریش نے شرارتاً زین کو فون کیا۔ ہیلو، کیسے ہیں زین؟ آپ کون ہیں؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ بالکل، اپنا یہ افسرانہ انداز چھوڑ دیجیے ایس پی صاحب۔ یہ جملہ سنتے ہی زین چونک گیا۔ اس انداز میں صرف ابریش ہی اس سے بات کرتی تھی، مگر نمبر انجان تھا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر فون بند کر گیا۔
ابتدا میں وہ یہی سوچتا رہا کہ یہ کوئی شرارت ہے، مگر چند ہی دنوں میں سے یقین ہو گیا کہ کال کروانے والی ابریش ہی ہے۔ اس کی آواز، انداز و گفتگو شوخی اسے پہچاننے کے لیے کافی تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ ابریش کبھی مختصر کال کرتی، کبھی صرف چھیڑنے کے لیے باتیں کرتی اور کبھی پیغام بھیج دیتی۔ آپ پر یونیفارم بہت سجتی ہے زین، یا پھر آپ بہت سخت دل ہیں زین۔ زین ہر بار خود کو محدود رکھتا۔ وہ نہ کبھی اس نمبر پر کال کرتا اور نہ ہی پیغام بھیجتا، مگر ابریش کی آواز اور بے ساختہ باتیں اس کے دل پر اپنا اثر ضرور چھوڑ جاتی تھی۔ وہ خراب موڈ کے ساتھ میسج پڑھتا اور ڈیلیٹ کر دیتا، مگر ایک اور خیال اسے اکثر ستاتا، وہ یہ کہ ابریش کے لہجے میں بڑی مہج اور سرکشی ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے اور کسی حد تک اس کا رویہ بے باک بھی۔ زین کو یہ سب یاد آتا تو اسے یہ لڑکی ابریش نہیں لگتی۔ اسی کشمکش میں 10 دن گزر گئے۔ ایک شام وہ کراچی میں تھا، ضروری میٹنگ چل رہی تھی جب اس کا سیل فون بجا۔ اس نے فون نکالا اور سائلنٹ پہ لگا دیا، مگر اسکرین پہ چمکتا ہوا نمبر نے اس کو بے حد تیش دلایا تھا۔ موقع تھا نہ وقت کہ وہ اپنی بھڑاس نکال پاتا، نہ چار ہی ضبط کرنا پڑا۔ مگر رات اس کا فون آیا تو زین نے اس کو خوب بے عزتی کر ڈالی۔ دیکھیے بی بی، کوشش مت کیجیے، ان تلوں میں تیل نہیں، سمجھ میں آیا؟ میرے لیے کچھ مشکل نہیں، مجھے صرف ایک فون کرنا پڑے گا اور آپ کی ساری ہسٹری کھل کر سامنے آ جائے گی۔ زین کا لہجہ مروت سے عاری تھا، مگر وہ لڑکی بھی کمان تھی۔ اس سے بڑی بے خوفی سے زین کی بات کاٹ دی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں تو جان لیجیے میں پیچھے ہٹنے والا میں سے نہیں ہوں۔ اس کی بات نے زین کو آگ لگا دی تھی۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ اٹھوا لوں تو میں؟ اس نے زہر خند لہجے میں کہا۔ دوسری طرف فون بند کر دیا گیا۔ زین نے فون ایک طرف پھینک دیا۔ اگر یہ تم ہو نا ابریش الہی بخش خان، تو پھر یاد رکھنا میں تمہارا حشر کروں گا۔ اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے سوچا۔ اگلے دن اس نے پھر فون کیا تھا اور آج تو وہ ذہنی طور پر تیار تھا۔ اس نے اپنی مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ میں اس نمبر پر بات کروں گا، تب تک تم اس کی لوکیشن معلوم کرو۔ اس نے اپنے پی اے کو ہدایت دی تھی۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ ابریش نے فون آن کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ جیسا 24 گھنٹے اور 31 سال سے ہوں، اس نے کہا، جواباً میں کھلکھلا کر ہنستی۔ برابر پریکٹیکل جوک ہے بھائی، کیونکہ میں خود بہت پریکٹیکل ہوں، اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ میں جانتی ہوں، اس کا لہجہ مدھم تھا۔ کتنا کچھ جانتے ہیں میرے بارے میں؟ اس نے تیکھے ہوئے لہجے میں کہا، سب کچھ۔ وہ بولی۔ زین کی پیشانی پر ایک شکن آئی۔ تو پھر بتاؤ مجھے، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اتنے دنوں سے کیوں برداشت کر رہا ہوں؟ اس نے گیند اس کے کروٹ میں پھینکی۔ جواباً ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس بے فائدہ فون کال سے تمہیں کچھ مل جائے گا؟ وہ اس طرح بولتا گیا۔ وہ خاموش رہی۔ دیکھو خاموش مت رہو، خاموشیاں غلط فہمیاں بڑھا دیتی ہیں۔ مجھے واقعی حیرانی ہے آپ مجھے کیوں برداشت کر رہے ہیں اتنے دنوں سے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان فون کال سے مجھے کچھ نہ ملے گا، لیکن میں کیا کروں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اس کے انداز میں بے بسی کو چھوتی ہوئی دیوانگی تھی۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے پھر ایک تلخی بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھیں میں آپ کو کچھ نقصان تو نہیں پہنچا رہی نا، بس کچھ دیر بات ہی کرتی ہوں، چند دنوں میں چھوڑ دوں گی، پھر تو میں کل آ جائے گی۔ اس نے طنز کیا۔ جب میں یہاں رہوں گی ہی نہیں تو کال کیسے کروں گی؟ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ کیوں؟ پھر کہاں رہو گی؟ وہ حیران ہوا۔ یہ لڑکی حد سے زیادہ پراسرار نکل رہی تھی۔ ایگزامز کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی، وہ مدھم آواز میں بولتی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، اس نے اپنے پی اے کی طرف سے اوکے کا اشارہ دے کر مزید بات کیے بغیر فون بند کر دیا۔ سر یہ نمبر ویمن ہاسٹل کی لوکیشن میں ہے، یہ کسی لڑکی کے نام ہے، کچھ عجیب سا نام ہے، ابریش الہی بخش خان۔ اس کا پی اے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر زین کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کا بدترین خدشات سچ نکلا تھا۔ وہ آفس سے باہر آ گیا۔ تم اتنا گر سکتی ہو ابریش، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے جذبات کے اظہار کا اتنا گھٹیا طریقہ چنا تم نے، وہ سلگتے ذہن سے سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنی بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے، وہ جانتی بھی ہے کہ میر زین خان کوئی عام آدمی نہیں ہے، ایس پی ہے جس کے ہاتھ بہت لمبے اور اختیارات وسیع ہیں۔
کیسے یہ سوچ سکتی تھی کہ اس کا پتہ نہ چلے گا؟ اس کے بعد بہت دنوں تک کوئی کال نہیں آئی۔ شاید اس کے پیپر شروع ہو گئے۔ زین بھی اپنے معاملات میں الجھ گیا تھا، سو اس کا دھیان بھی حتمی طور پر ہٹ گیا۔ اس دن ابریش کا آخری پیپر تھا۔ چاچا امیر الہی بخش سے ہاسٹل سے لینے خود آ رہے تھے، اور اس دن پھر سے زین کے پاس اسی کا فون آیا تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا۔ فون بجتا رہا اور پھر میسج آنے لگے۔ اسے پڑھنے کی زحمت کیے بغیر ڈیلیٹ کر دیا۔ کچھ دیر بعد پھر فون بجنے لگا۔ اس نے اس بار فون اٹھا لیا۔ کیا ہے؟ وہ پہاڑ کھاڑنے والے انداز میں بولا تھا۔ میں دوبارہ آپ کو کبھی فون نہیں کروں گی زین۔ دوسری طرف وہ رو رہی تھی۔ زین ساکت رہ گیا تھا۔ آپ کا کردار بے داغ ہے زین۔ میں پہلے صرف آپ کی پرسنالٹی سے متاثر تھی، آپ کے کردار نے بھی اپنا اثر کر لیا ہے۔ آج کے دور میں جب کہ لیلا ٹوک فرینڈشپ ایک عام بات بن چکی ہے، پھر بھی آپ نے میری گستاخی بے وقوفی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں آپ کی مشکور ہوں۔ وہ بہت رنجیدہ تھی، وہ بھی خاموش تھا۔ میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا کبھی بھی نہیں تھا، میں تو صرف آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، خود ہوا کچھ دیر کے لیے صحیح۔ میں کوئی فضول بات نہیں کروں گی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ سچ ضرور ہے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ اس سارے دن میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اب میں آپ کو بھی کبھی تنگ نہیں کروں گی، اور ایک آخری التجا ہے آپ سے، پلیز اس نمبر کو کبھی کانٹیکٹ مت کیجیے گا پلیز۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اوکے۔ زین نے فون بند کر کے طویل سانس لیا۔ وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ ابریش اس سے متاثر تھی، اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ آئی جو دم بدم گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ابریش اندر آئی تو ردا بیڈ پر اوندھی لیٹی رو رہی تھی۔ آج وہ سب تتنیاں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہی تھیں۔ وہ دکھ کے گہرے احساس کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بس کرو ردا، مجھے بھی تم سے بچھڑنے کا اتنا ہی دکھ ہے، لیکن تم فکر مت کرو، ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے۔ وہ اس کو تسلی دے رہی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ وہ آنکھیں پوچھتی ہی اٹھ بیٹھی۔ تم جاؤ گی کیسے؟ ابریش نے پوچھا۔ ابا آئیں گے مجھے لینے، ردا نے بتایا۔ اور ایسا نہیں آئے گا؟ وہ اسے چھیڑنے کو بولی۔ ردا نے صرف نفی میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اور تم بتاؤ تمہیں کون لینے آئے گا؟ یقیناً زین، ردا نے پوچھا۔ نہیں، بابا آئیں گے مجھے لینے، ابریش نے خوش دلی سے کہا۔ ردا کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی۔ ابریش اب پیکنگ میں مصروف تھی۔ اس نے بھی اٹھ جانا مناسب سمجھا، اور اسی رات وہ سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئیں۔ ایک دوسرے سے ڈھیروں وعدے لیے، فون نمبرز کے تبادلے ہوئے، سب رخصت ہو گئیں۔ واپسی کا سفر کرتے ردا نہیں جانتی تھی کہ اس نے ابریش کے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر دی تھیں۔ اس کے راستے میں کیسے کانٹے بو دیے تھے۔ اسے گاؤں آئے بہت دن بیت گئے تھے جب ایک دن تایا جان اور تائی جان کے ساتھ زین آیا تھا۔ ایگزامز کیسے ہوئے تمہارے؟ بہت اچھے، بس اب مجھے رزلٹ کا انتظار ہے، وہ بچے جیسے جوش سے بولی تھی۔ وہ بغور سے دیکھتا رہا۔ اسی شان تائی جان نے اسے مانگ لیا۔ وہ شدر ہی رہ گئی تھی۔ بھلا ایسا کب سوچا تھا اس نے؟ مگر وہ تو پہلے ہی بابا کو یہ حق دے چکی تھی، سو اب بولنا بیکار تھا۔ بابا نے اسی وقت ہاں کر دی۔ مبارک سلامت کا ایک شور اٹھا اور تائی جان نے اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن پہنا دیے، شگن کے طور پر۔ وہ اتنی زیادہ حیران تھی کہ اسے شرمانا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مڑ مڑ کر سب کے چہرے دیکھتی رہی تھی، نہ یہ جانے بغیر کہ زین کی نظریں صرف اسی چہرے پر مرکز تھی۔ وہ لوگوں کے اندر اترنے کا فن جانتا تھا، اور اس وقت ابریش کے تاثرات نے اسے جھٹکا دیا تھا۔ زین کے خیال میں اسے خوش ہونا چاہیے تھا، آخر یہی تو چاہا تھا اس نے، پھر وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی؟ زین نے ماں سے بات کرنے سے پہلے بہت سوچا تھا، مگر اسے یہی لگا کہ اگر وہ ابریش کی اس غلطی کو نظر انداز کر دیتے، وہ ایک اچھی لڑکی تھی، وہ اسے پسند کرتا تھا، اور اس کے ساتھ گزارنے کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی سوال نشان نہ تھا۔ مگر اس وقت متذبذب ہو رہا تھا۔ بیگم قروان نے اس سے کہا کہ وہ ابریش سے بات کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ چچا سائیں کو بھی اعتراض نہ تھا، کون سا وہ پہلی بار مل رہے تھے، وہ تو ہمیشہ سے ہی ابریش کی ہر ذمہ داری زین پہ ڈال دیا کرتے تھے، سو اب تو وہ بے حد خوش تھے۔ انہیں اپنا یہ ذہین اور بااصول بھتیجا بے حد پسند تھا۔ وہ دونوں لوہے کے سنہرے کام سے سجے جھولے کے گرد کھڑے تھے۔ تم خوش نہیں ہو ابریش؟ زین کے انداز میں سچائی جاننے کی جستجو تھی۔ نہیں، اسے سر اٹھا کر پوری سچائی سے کہا۔ کیوں؟ زین کو دھچکا لگا۔
یہ لڑکی کیا چاہتی تھی بھلا اس سے؟ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، ابریش نے جھولے میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کھلی کھلی چاندنی میں جھولا آہستہ آہستہ ہلنے لگا۔ تو اب سوچ لو، زین نے دو ٹوک انداز میں کہا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ تھپڑ لگا کر اس ڈرامے باز لڑکی کا دماغ درست کر دے۔ کیسا انجان بننے کا ناٹک کر رہی تھی وہ؟ مشکل ہے۔ کیوں؟ آپ کے اور میرے مزاج میں بہت مماثلت ہے۔ وہ کیسے؟ ہم دونوں ہی غصے والے ہیں۔ ٹھیک، ہم دونوں ہی ضدی ہیں۔ یہ بھی ٹھیک، اور ہم اپنا منوانا چاہتے ہیں۔ اور آپ بہت سخت دل ہیں زین۔ یہ میری فیلڈ کا تقاضا ہے۔ پتہ ہے بابا کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اکثر مزاج ہونے کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ جی۔ تو اس کا حل ہے نا؟ کیا؟ بدل جانا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں بدل سکتی ہوں؟ مجھے یقین ہے۔ کس پہ؟ خود پر۔ میں تمہیں بدل دوں گا۔ یہ وہم ہے آپ کا؟ نہیں، یہ ارادہ ہے۔ چلیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ہاں چلو۔ وہ چلنے لگا، اس کے پیچھے چلتے ابریش سوچ رہی تھی کہ زندگی اتنی بھی آسان نہ ہوگی۔ باہر کا موسم تھا، پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ صرف منگنی باقاعدہ طور پر کی جائے گی، مگر بھی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ اسلام آباد سے اس کا بھائی میر عادی خان اور کراچی سے اس کا بڑا بھائی میر دانیال خان آ چکے تھے۔ شادی کی تیاریاں بڑے وسیع پیمانے پر کی گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں خالصتاً مقامی رواج کے مطابق کی جا رہی تھی۔ شادی سے 7 دن پہلے سے مایہ بٹھا دیا گیا۔ زرد لباس میں اس کا سانچے سے ڈھلا حسن بہت سوگوار تھا۔ اس شور ہنگامے کے دنوں میں جبکہ اس پر اور دوسرے کے سارے کزنس اور دیگر رشتہ دار خواتین موجود تھی، وہ ردا کو اکثر بھول گئی۔ حالانکہ اس کی ماں کی وفات اس کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، مگر سب اپنوں نے مل کر اس خوشی کے موقع پر اسے قطعاً کسی کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ مہندی کا فنکشن بڑا شاندار اور دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ اگلے دن بارات تھی، ہر کوئی مصروف تھا، کسی نہ کسی کام میں۔ ہاتھ بٹانے میں باراتیوں کے لیے شایان شان تیاری کی جا رہی تھی۔ وہ بہت مضطرب تھی، ہونٹ کچلتے ہوئے خالی اس ذہنی کے عالم میں وہ اپنی زرد ہوتی ہتھیلی کو دیکھتی رہی۔ دماغ اس قدر منتشر تھا کہ کسی نقطے پہ جم ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے تیار کرنے کے لیے بیوٹیشینز آ گئیں، جنہیں خصوصی طور پر لاہور سے بلوایا گیا تھا۔ بابا نے کہیں کمی نہ چھوڑی تھی۔ وہ تیار ہو رہی تھی، خوبصورت تزدیدہ زیب عروسی لباس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ موم کی گڑیا جس کے سچ دھج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، مگر یہ گڑیا اندر ہی اندر پگھل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مکمل طور پر دلہن بن چکی تھی۔ اسی اثناء میں بارات کے آنے کا غلغلہ اٹھا۔ بڑی دھوم دھام سے بارات آئی تھی۔ دلہا راجہ اس وقت ایک شاندار اور مسرور موڈ میں تھا۔ نکاح کے بعد جب ان دونوں کو ساتھ بٹھایا گیا تو میر زین نے اس شاندار اور مکمل جوڑی کو سراہا تھا۔ کھانے کے بعد کچھ مقامی رسمیں ہوئیں، جن سے نمٹنے کے بعد دلہن لے جانے کی اجازت چاہی تھی، جسے بابا نے نم آنکھوں سے قبول کر لیا تھا۔ اسے رخصت ہو کر سیدھا لاہور میں موجود زین کے رہائش گاہ میں لایا گیا تھا۔ یہ بھی زین کی ہی فرمائش تھی، ورنہ تائی جان نے لاکھ سر پٹخا تھا کہ وہ ان کی آبائی گھر چلے، مگر زین نہ مانا۔ اس کا حجلہ عروسی تھا۔ سفید لالی اور سرخ گلوبوں سے سجا کمرہ بے حد خوبصورت اور شاندار تھا۔ وہ تھکی اور نڈھال سی جہازی سائڈ بیٹھ کے پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسی وقت اجلت میں زین اندر آیا۔ فون اس کے کان سے لگا ہوا تھا اور وہ دوسرے ہاتھ سے کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ وہ اتنی جلدی میں آیا تھا کہ ابریش کے سنبھل کے بیٹھنے سے پہلے ہی وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ بعد وہ یونیفارم میں برآمد ہوا۔ ابریش، اگر ایمرجنسی ہو گئی ہے پلیز تم چینج کر لو، وہ اسپاٹ انداز میں کہتا باہر نکل گیا۔ اپنی نئی زندگی کی اس بدصورت آغاز پہ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی میر زین خان، وہ بڑبڑاتی ہوئی بیڈ سے اٹھی تھی۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد اس نے زیورات سنبھالے اور سونے کے لیے بیڈ پہ آ گئی۔ تھکن کی وجہ سے اسے جلدی نیند آ گئی، مگر اس کے باوجود اس کے اندر لخت بھری ایک کسک سی رہ گئی تھی۔ اگلی صبح وہ جاگی تو اس کے پہلو میں بے شکن بستر اس بات کا گواہ تھا کہ وہ رات بھر نہیں لوٹا تھا۔ وہ دل میں اٹھتے درد کے احساس کو دباتی فریش ہونے چلی گئی۔
مہمانوں سے بھرا ہوا گھر تھا اور وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اور یہ تو اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ زین خان کے سنگ زندگی بڑی پیچیدہ کیوں اور مشکلوں سے دوچار رہے گی۔ اس کا غصہ تند مزاجی اور کڑک طبیعت کو بڑے حوصلے سے سہنا تھا۔ دل ہی دل میں وہ خود کو مضبوط بنا رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر اس کی ملاقات زین سے ہوئی تھی۔ وہ سلام کر کے اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہو جانا، ہم فارم ہاؤس چل رہے ہیں، زین نے کہا۔ فارم ہاؤس؟ اس نے پوچھا۔ دل ہی دل میں وہ جھوم اٹھی تھی۔ فارم ہاؤس جانے کا مطلب تھا گھوڑ سواری اور نشانہ بازی کی مشقیں کرنے کے سنہری موقع۔ ہاں، کل ولیمے کا فنکشن وہی ہے، ایسے چائے پیتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، ابریش نے سر ہلایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ تائی جان بھی اس کی مدد کروانے کے خیال سے اندر آئی۔ کچھ شاندار سے کامدار جوڑے رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے ولیمے کا لباس اور جینس شرٹ بھی رکھے تھے۔ آخر گھوڑ سواری لانگ شرٹ ٹراؤزر پہن کے تو نہیں ہو سکتی تھی نا۔ ابھی فارم ہاؤس میں صرف وہ دونوں ہی جا رہے تھے، باقی سب مہمانوں کو کل دوپہر کے بعد وہاں پہنچنا تھا۔ 1.5 گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد وہ فارم ہاؤس پہنچے تو آدھا دن ڈھل چکا تھا۔ زین بے حد تھکا ہوا ہونے کی بنا پر آتے ہی سونے کے لیے چلا گیا تھا، جبکہ اسے ڈھیر سارے خوشی کو اندر دباتے ہوئے جینس پہنی اور گھوڑا لے کر نکل گئی۔ موسیقی اور پام سے بھری ہوئی راہ گزر پر فرحت بخش ہوا سے آسمانوں میں اڑنے دے رہی تھی۔ اس کا سیل فون مسلسل بج رہا تھا مگر وہ نظر انداز کرتی تھی۔ وہ لوٹی تو زین سے ٹکراؤ ہو گیا، جو کہ اتنا خوشگوار قطن نہ تھا۔ وہ غصے ور تھا تو ابریش بھی کم نہیں تھی۔ وہ بھلا کیسے بات کر سکتا تھا اس طرح سخت اور سرد لہجے میں؟ ابریش نے خود کو دی گئی ساری ہدایت بھلا ڈالی اور اس سے الجھ پڑی، جس کا نتیجہ فون ٹوٹنے پہ ختم ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، پھر اٹھی اور فریش ہونے چلی رہی۔ سیاہ لباس میں وہ سوچی آنکھیں لیے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ باہر شام نکل رہی تھی، اس کا ہلکا سا اندھیرا ابریش کے دل کی تاریکیوں میں دھکیل رہا تھا۔ زین نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ آخر مرد تھا۔ جو سر کا حکم ہوتا ہے، وہ ابریش کو اپنا محکوم بنانا چاہتا تھا۔ کیا ایسا ممکن تھا؟ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ اسی وقت ملازم نے اسے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ وہ خود کو سنبھالتی اٹھ کر باہر آئی، جہاں ٹیبل پر زین بھی موجود تھا۔ اس نے صرف چند لقمے لیے اور اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے میں آ گیا۔ وہ خود کو پرسکون کرتی اٹھی اور خواہ مخواہ وارڈروب میں لباسوں کی ترتیب درست کرنے لگی۔ زین کی گہری اور اندر تک اترنے والی نگاہ اس پر جمی تھی۔ اسے بے چینی ہونے لگی۔ یہ سیاہ لباس کس سوگ میں پہن لیا تم نے؟ اس کی گمبھیر آواز میں سوال تھا۔ جاؤ لباس تبدیل کر کے آؤ۔ اس کے لہجے میں حکم کی آمیزش صاف نظر آتی تھی۔ ابریش نے خود پر بے پناہ ضبط کیا تھا۔ وہ اس وقت اگر معمولی سی بھی بدتمیزی کرتی تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ اس نے بڑی فراست سے معاملے کی نازکی کو دیکھا، لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹی تو ایک سرخ رنگ کے کامدار جوڑے میں جھلملا رہی تھی۔ زین کی نگاہیں اس پر جم سی گئیں۔ ابریش، اس نے پکارا۔ اس پکار میں کچھ ایسا تھا جس نے ابریش کو بے تحاشا نروس کر دیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر زین کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں واضح طلب تھا۔ اس کے اندر ہلچل مچ گئی، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی، اور وہ عجیب رات تھی جو اس کی جھولی میں کوئی خوشی نہیں ڈالتی گئی۔ کئی روحوں کا ملاپ نہیں تھا، اس کی روح اس کے وجود سے نکل گئی۔ وہ دور کھڑی خود کو اس کے ہاتھوں میں دیکھتی رہی، کسی کٹ پتلی کی مانند۔ کسی کی کرخت مزاجی اور سختی نے اس کے اندر زہریلا دھواں بھر دینا تھا۔ اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ جس راستے پر وہ اسے چلا رہا تھا وہ ہموار اور سخت اور تیز دھار والا تھا، جس نے اسے تھکا دیا، اور وہ ہار گئی، اور پھر صبح ہو گئی۔ ایک یقین اور تکلیف دہ رات کی صبح جس نے اس کی ہر مسام میں تھکن کو بھر دیا تھا۔ ایک ہی بار ایک ساتھ بہہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ واش بیسن کے آگے کھڑی میکانکی انداز میں چہرے میں پانی کی چھپا کے مارٹی چلی گئی۔ اس کی حالت اس سرزمین کی سی تھی جس کو فاتح فوج کے گھوڑوں نے روند کر رکھ دیا ہو۔ اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ یہ عکس اس کا نہیں تھا، یہ مسز زین خان کا تھا۔ ولیمے کا فنکشن بڑی دھوم دھام سے ہوا، پھر ایک معمول کی زندگی شروع ہو گئی۔ کچھ دن وہ بابا کے یہاں رہی تھی، مگر باہر آنے سے واپس لاہور اپنے شوہر کے گھر آنا پڑا تھا۔ اس کی شادی کی 11ویں روز کی بات تھی جب اس ایک شب خواب گاہ میں اس نے زین کو دیکھا جو کسی فائل میں گھسا ہوا تھا۔
ان 11 دنوں میں وہ پہلے 2 دن فارم ہاؤس پر ٹھہرے تھے، جہاں سے ولیمے کی تقریب کے بعد وہ بابا کے گھر چلی گئی تھی۔ 5 دن بعد وہاں سے واپس لوٹی تو زین سے سرسری سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس دن کے بعد وہ آج اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا زیادہ کام میں مصروف رہتا تھا کہ گھر آنے کے وقت ہی کم مل پاتا تھا۔ اب مجھ سے ناراض ہے؟ اس نے ہمت کر کے زین کو مخاطب کیا۔ یہ بات کئی دنوں سے اس کے اندر کھٹک رہی تھی۔ زین نے اس سے بابا کے گھر بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا؟ کس بات پر؟ زین نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی چمکدار بھونی آنکھوں میں حیرت تھی۔ فارم ہاؤس میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی نا، اس بات پر؟ وہ ہچکچاتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی تھی۔ اس دونوں میں سے واقعے کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی؟ یعنی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے، وہ ٹھٹکی تھی۔ مجھے فلسفہ مت سمجھاؤ ابرش، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں مصروف ہوں، اس نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ اہانت کے احساس سے ابرش کا چہرہ گلابی ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ اگلے دن تائی جان آ گئی۔ ان سے مل کر ابریش کو دلی سکون ملا تھا۔ وہ ان کے ساتھ مل کر گھر کے نئے سرے سے آرائش اور زیبائش میں مصروف ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں گھر والوں کو گھر میں دلچسپی تھی یا نہیں، مگر اسے بہرحال تھی۔ گھر میں بھی اور گھر والے بھی تھے۔ پورے گھر کی آرائش تبدیل کرنے کے بعد اس نے توجہ بیڈ روم کی طرف مرکوز کر دی تھی۔ تائی جان نے اسے بتایا تھا کہ یہ بیڈ روم زین نے اپنی مرضی سے سیٹ کیا تھا، جب ہی ابریش نے چند معمولی تبدیلیوں کے سوا کچھ نہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زین کو برا لگے۔ اس کی ازدواجی زندگی نے پہلے دن سے جو ڈگر اختیار کی تھی، ہنوز اسی پہ چلی آ رہی تھی۔ اس کی بے نیازی اور لاپرواہی بھی اس طرح قائم تھی۔ وہ اب بھی ہفتے میں 2-3 دن ہی رات کو گھر آیا کرتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کا ابریش کے ساتھ رویہ بھی اس طرح کا تھا، عجیب سا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر ابریش کو لگتا کہ اس کی بھول بھلائیوں سے بھری ازدواجی زندگی کے پیچھے کوئی اور بات بھی تھی، کوئی ایسی بات جو یقیناً زین کے اندر دبی تھی۔ اس کی جانچتی نظریں ابریش کو عجیب سے کرب کا شکار کر جاتی تھی۔ کوئی ایسی کہانی تھی جس کا عنوان اور متن سے ناواقف ہونے کے باوجود اس کے زیر اثر تھی۔ وہ بدل رہی تھی، کسی کی بے نیازی اور سختی نے اسے توڑ دیا تھا۔ جب وہ گھر آتا تو ابریش کی حتی المکان کوشش ہوتی کہ اسے ابریش سے کوئی شکایت نہ ہو، مگر خدا معلوم وہ اس میں ناکام کیوں ہو جاتی تھی۔ اسے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات مل جاتی جو قابل گرفت ٹھہرتی، اور وہ بے بسی کے احساس سے لب کچل کر خود کو برداشت کا درس دیتی رہتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زین سے بدتمیزی کرنے کی صورت میں اس کے باپ کی تربیت کو غلط ٹھہرایا جائے۔ جب ہی اس نے اپنی منہ زور طبیعت کو اندر دبا لیا تھا۔ زندگی گزرتی جاتی تھی اور مشکل کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ گلابی جاڑوں کا موسم تھا۔ ایک دھندلی صبح جب کہ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، ابریش اس کی مدد کر رہی تھی۔ وہ یونیفارم پہن کر لوٹا تو فون کان سے لگا ہوا تھا اور شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ یقیناً اسے بند کرنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھی اور بڑی دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ اس کے سنہرے بال اس کے چہرے پر جھکائے تھے۔ زین کے ہاتھ نے نرمی سے بال پیچھے ہٹا دیا۔ ابریش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ فون بند کر چکا تھا، پھر اس نے نرمی سے ابریش کے بازو میں لیا۔ ایک بات بتاؤ۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پوچھیں؟ اس نے نظر جھکا لی۔ مجھے سے محبت کرتی ہو نا تم؟ اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر اعتماد سے پوچھا۔ نسوانی کھوکھلی حیا چاہتی ہو؟ نہیں۔ اس نے شانے اچکائے۔ تو پھر میری بات کا جواب دو، اور اگر میں نہ دینا چاہوں تو؟ اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ زین کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ اس نے ابریش کو ایک دم جھٹکا دیا۔ وہ اس سے ٹکرائی تھی۔ تم ضدی ہی رہو گی؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ زبردستی ہے کیا؟ ابریش ضد سے بولی۔ ہاں۔ اس نے اپنی گرفت سخت کر دی۔ آپ مجھے ہٹ کر رہے ہیں؟ اس نے مزاحمت کی تھی۔ اور تم مجھے؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ زین پلیز۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آنسوؤں میں بہنے والا مرد نہیں ہوں ابریش خان، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ کیا مجھے آزادی رائے کا حق ہے؟ اس نے گہری سانس لے کر پوچھا تھا۔ کیوں نہیں؟ تم کسی عام جاہل اور گوار شخص کی بیوی نہیں ہو، تم میری زین خان کی بیوی ہو۔ اس نے غرور سے کہا۔ تو پھر میری بات مان لیجیے، میں آپ کو اس بات کا جواب ضرور دوں گی، مگر ابھی نہیں، کچھ دنوں بعد پلیز۔ اس نے التجا کی تھی۔ وہ کپکپاتی باہر نکل گئی۔
اسے ابھی ناشتے کا انتظام دیکھنا تھا۔ اسے آج بابا بہت یاد آ رہے تھے، اور ردا بھی۔ وہ ردا کا نمبر گم کر بیٹھی تھی، جب ہی تو اسے شادی پر بھی نہ بلا سکی، جس کا اسے دلی افسوس تھا۔ اس کی یہ یاد رنگ لائی تھی، اور اسی دن بابا اس سے ملنے آ گئے۔ وہ بے تحاشا خوش ہوئی۔ وہ ان کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی۔ وہ اس کے لیے خوشخبری بھی لائے تھے کہ ردا نے انہیں گھر کے نمبر پر فون کیا تھا، اور جب انہوں نے اسے بتایا کہ ابریش کی شادی ہو چکی تو وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ فوراً ابریش کا نمبر مانگنے لگی، پر انہوں نے اسے ابریش کا نیا نمبر دے دیا تھا۔ ابریش ان کی بات پر پریشان ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ بیچاری کب تک کال کرتی رہی ہوگی، مگر اس کا تو نمبر ہی بند ملا ہوگا۔ الہی بخش زین سے مل کر جانا چاہتے تھے، مگر وہ پتہ نہیں کہاں تھا، کہ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ بہت مایوس ہو کر لوٹے تھے۔ دکھ تو ابریش کو بھی بے حد تھا، کم از کم وہ فون پہ بات تو کر سکتا تھا۔ اس رات وہ گھر لوٹا تو ابریش کا موڈ سخت خراب تھا۔ بابا آئے تھے، اس نے ڈنر ٹیبل پر زین کو بتایا۔ اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ کو کال کرتے رہے، آپ نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ وہ بہت سنبھل کر بول رہی تھی، مگر لہجے میں شدید غصہ دبا ہوا تھا۔ میں پیٹرولنگ پہ تھا اور فون سائلنٹ پہ، اسپاٹ لہجہ تھا۔ تو جب آپ نے فون چیک کیا تھا تو کال بیک کر کے ایٹ لیسٹ انہیں بتا تو دیتے کہ آپ انہیں نہیں آ سکیں گے، اس نے شکوہ کیا۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھوں پہ پڑی جو لرز رہے تھے، اور بے آواز کتنے ہی آنسو رخساروں پہ بہہ رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر خود کو سنبھال کر اٹھی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زین بیڈ پہ نیم دراز کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ اس نے شب خوابی کا لباس پہنا اور اپنے مقام پر لیٹ گئی۔ سر لحاف میں دیے وہ کتنی دقتوں سے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور سونا چاہتی تھی، مگر ڈی ڈی کی آواز اس کی راہ میں مزاحم تھی۔ کچھ دیر بعد ٹی وی کی آواز بند ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسے خواہش تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ نرمی سے اس کا کندھا تھپتا پائے اور اپنے رویے پر معذرت کرے، مگر وہ جانتی تھی یہ ناممکن تھا۔ وہ بے خبر سو چکا تھا۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی اور زندگی میں تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی ازدواجی زندگی سے اتار چڑھاؤ کا شکار تھی۔ زین کا رویہ بھی اسی طرح کا تھا، ویسا ہی سرد اور لاپرواہ بے حس۔ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ اس نے اپنا کہا سچ کیا تھا۔ اس نے ابریش کو بدل دیا تھا۔ غصہ کرنا درکنار وہ اونچی آواز میں بولنا بھی بھول گئی تھی۔ شادی کو 4 ماہ بیت گئے تھے۔ اس بار تائی جان آئی تو اسے شاپنگ پر لے جانے پر بضد ہو گئی۔ زین سے بات ہوئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں ماں ہوں اس کی، تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ وہ بگڑ گئی۔ میں اسے خود لے جاؤں گا۔ مجھے یقین نہیں تمہاری بات پر، تو مت کریں۔ اس کی بے نیازی عروج پہ تھی۔ مجھے تمہاری اجازت درکار نہیں زین، وہ اسے جتا رہی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، مگر اسے میری اجازت درکار ہے جو میں نہیں دوں گا۔ اس نے ابریش کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ یہ کہیں نہیں جا رہی، سنا آپ نے؟ اس کی آواز بلند تھی۔ وہ چونک گئی تھی۔ دن کی روشنی میں تو کبھی نظر آئے نہیں تم اس گھر میں، شاپنگ پہ کیا خاک لے کر جاؤ گے اسی؟ وہ جل کر بولی تھی۔ اس کی آپ فکر مت کریں۔ وہ بات ختم کرتا باہر نکل گیا۔ تائی جان اتنے خفا ہوئیں کہ اسی دن واپس لوٹ گئی، جس کا زین نے کوئی نوٹس نہ لیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ابریش رات گئے تک جاگتی رہی تھی۔ اس نادر بن بس ایک ہی نقطے پر ٹھہر گیا تھا۔ کیا میں زین کے نزدیک اس قابل نہیں ہوں کہ اس کے بغیر باہر جا سکوں؟ کیا اسے میرا کردار مشکوک لگتا ہے؟ کیا میں اس کے لیے قابل اعتبار نہیں ہوں؟ یہ سوالات بڑے نوکیلے تھے اور ابریش کے خون کی گردش مدھم کرتے جاتے تھے۔ اس نے یہ تو سوچا تھا کہ زین کے ساتھ زندگی مشکل ہوگی، مگر اتنی کٹھن ہوگی یہ اس کا گمان میں نہیں تھا۔ وہ خود پہ ضبط کرتی نڈھال سی ہوتی جا رہی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ زین سے سارے سوالوں کا جواب مانگ سکے۔ اگلے دن اسے ایک اچھی خبر ملی تھی، اور وہ تھائی لینڈ پر آنے والا ردا کا فون۔ وہ بے حد خوش تھی۔ ردا اس سے ساری باتیں جان لینا چاہتی تھی، زین کی اور اس کی شادی، زین کا رویہ، شکوہ کہ اسے نہیں بلایا گیا، اور سب سے بڑھ کر اس کا موجودہ پتہ۔ وہ مسکرا کر اس کے ساری باتوں کے جواب دیتی گئی۔ ردا بھی آج کل لاہور آئی ہوئی تھی۔ اس نے اگلے دن آنے کا وعدہ کر لیا۔ ابریش نے فوراً ہاں بھر دی تھی، مگر یہی بات جب اس نے زین کو بتائی تو اس کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔
میں نے اسے بلا کر غلط تو نہیں کیا نا؟ وہ انجانے خدشوں کے پیش نظر پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ کھردرے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ دوستیاں کالج تک ہی محدود ہونی چاہیے۔ گھر تک آنے والی دوستیاں مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ برش کو دھچکا لگا۔ مگر وہ میری اکلوتی دوست ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ سو واٹ؟ وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولا۔ مگر اب میں ایسے بلا چکی ہوں تو منع کر دو۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس نے احتجاجاً کہا۔ کیوں؟ اس کے ماتھے پہ شکن آئی۔ آخر میں کیوں مانوں آپ کی بات؟ وہ جھلا گئی تھی۔ کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھی اور فون ابریش کی طرف بڑھایا تھا۔ اپنی فرینڈ کو فون کرو اور اسے بتا دو کہ وہ مت آئے۔ بے لچک اور حکم سے بھرا لہجہ برش کے اندر سناٹے بھر گیا۔ میں یہ نہیں کروں گی، وہ سرکشی سے بولی۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا، اس نے زور دیا۔ آخر میں ہی آپ کی ہر بات کیوں مانوں؟ آپ کو مجھ میں کچھ بھی پسند نہیں ہے۔ میرے بابا کے گھر جانا ہے، انہیں فون کرنا، شاپنگ پہ جانا، اونچی آواز میں بولنا، اور اب میری دوست کا آنا۔ آپ کو تو کچھ بھی پسند نہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میر زین خان کہ آخر آپ اتنے شکی مزاج کیوں ہیں؟ ایسی کون سی خرابی دیکھ لی آپ نے میرے کردار میں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ کچھ بتائیں گے آپ؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ زہر خند لہجے میں وہ بلند آواز سے بول رہی تھی۔ شٹ اپ! وہ چلایا تھا۔ یو شٹ اپ! خریدا نہیں آپ نے مجھے، وہ اس سے بھی بلند آواز میں بولی، مگر زین کا دایاں ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے اس کے دائیں گال پہ پڑا۔ مضبوط ہاتھ کی ضرب اتنی بھاری تھی کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری۔ ہاں، اعتراض ہے مجھے تمہاری ہر بات پر۔ شک کرتا ہوں میں تم پر، اس کی وجہ بھی تم ہی ہو۔ یہ دیکھو، اس نمبر کو پہچانتی ہو نا؟ تمہارا خفیہ نمبر جس سے تم مجھے فون کالز کرتی رہی۔ تمہارا خفیہ نمبر؟ تم کیا سمجھتی تمہارا کوئی نام نہیں؟ تمہارے ہاتھ تو بے وقوف بنتا رہوں گا۔ تم نے ایس پی میر زین خان کو اتنا کم عقل سمجھا تھا؟ میں تو بہت پہلے ہی جان گیا تھا کہ تم تھیں جو مجھے رانگ کالز بن کر تنگ کر نہیں تھی۔ اپنی پسندیدگی کے دعوے بھول گئی تم؟ یاد ہے آخری فون کیا کہا تھا تم نے؟ آپ کا کردار بے داغ ہے سین۔ میں چاہتا تو کال بیک کر کے تمہارا بھانڈا بول سکتا تھا، مگر میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں۔ جب ہی جائز طریقے سے سوچا کہ تم سے شادی کر لوں، کوشش بھی کی کہ تمہاری غلطی کو بھلا دوں، مگر میں بھی انسان ہوں۔ تمہاری اس مستقل ڈرامے بازی نے مجھے تھکا دیا ہے۔ سو اب ابریش بی بی، سمجھ میں آیا کہ آپ کے کیوں مجھے اتنے اعتراضات ہیں تم پر؟ زین کے منہ سے الفاظ کی جگہ آگ کے گولے نکل رہے تھے، تیزاب میں جھلسے ہوئے جو اس کا تن من خاک کر گئے۔ وہ خالی آنکھیں لیے اس کے وعدوں کا متن سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اس طرح ساکت و جامد بیٹھی رہی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا سر؟ میں اسے کالز کرتی رہی؟ نہیں، ایسا غلط فہمی ہوئی، یہ سب بھلا کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہ نمبر تو میں نے ردا کے لیے لیا تھا۔ وہ کیوں کرے گی زین کا فون؟ وہ پھر کیا زین نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ ہڑبڑا رہی تھی، اس کے سارے جسم پر لرزہ سا طاری تھا۔ وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ شک کرتا ہے مجھ پر؟ اس کے سینے میں تیر سا گڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں اسے کتنی دیر اسی طرح گزر گئی۔ جب باہر سے کسی کی آواز آئی، پھر دروازہ کھلا اور ردا اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں کئی شاپنگ بیگز تھے۔ ہائے برش! وہ چمکتی ہوئی آواز میں بولی، مگر آگے بڑھ کر جب اسے اس طرح دیکھا تو حیران سی اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ابریش خالی اور ذہنی کے عالم میں ویران آنکھیں لیے اسے ایک ٹک دیکھنے لگی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتا ہے۔ میں اسے فون کالز اور میسیجز کرتی رہی، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اس کا سکتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ردا کے سر پر کسی نے بم پھوڑا تھا۔ وہ دھکسی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ یہ جھوٹ ہے ردا، میں نے کبھی اسے فون یا میسج نہیں کیا، ایک بار بھی نہیں۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتا ہے؟ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ مجھ پہ شک کرتا ہے، مجھے کہیں آنے جانے بھی نہیں دیتا۔ اس کی آواز کرب سے پھٹ رہی تھی۔ وہ کہتا ہے اسے میری ہر بات پر اعتراض ہے، میں اسے کسی کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہوں، اسے میری ہر بات جھوٹ لگتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا ردا، اسے میرا یقین نہیں ہے، تو اللہ جی میری مدد کریں۔ اللہ! وہ تڑپ رہی تھی، مجسمہ بنی ردا میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابریش گھٹنوں میں سردی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی زبان پہ نوحے تھے۔ ردا باہر نکل آئی۔ اس کا رخ زین کے آفس کی طرف تھا۔ وہ کچھ ضروری ڈسکشن لینے میں مصروف تھا جب اسے اطلاع ملی کہ کوئی خاتون اس سے ایمرجنسی میں ملنا چاہتی ہیں۔
اس نے اندر آنے کا کہہ دیا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کی عمر بمشکل 30-24 سال رہی ہوگی۔ وہ واجبی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ جی فرمائیے بی بی۔ زین خان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا نام ردا کمال ہے، اس نے اپنا نام بتایا۔ زین بری طرح چونکا۔ اس کی آواز نے زین کو اندر سے کھٹکایا تھا۔ میں 2 سال ابریش کی کلاس فیلو اور روم میٹ رہی ہوں، اس نے کہا۔ اس کی آواز بڑی مدھم تھی اور چہرے کے تاثرات بڑے عجیب سے تھے۔ زین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ سچ تک پہنچ تو گئے زین، مگر ابھی آدھا سچ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ کیا سچ؟ زین نے اس سے پوچھا۔ میرا تعلق مڈل کلاس سے ہے۔ میں شروع سے ہی ابریش سے بہت متاثر تھی۔ میں اکثر اس سے آپ کا ذکر سنتی رہتی تھی۔ مجھے ہمیشہ آپ کی پرسنالٹی بڑی اٹریکٹیو لگی، مگر دراصل خرابی تو تب ہوئی جب میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھا۔ میں بتا نہیں سکتی کیا مجھ پہ کیا گزری، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا انداز اور یونیفارم۔ میں شاید پاگل ہو گئی تھی، میرے نفس نے مجھے بے قابو کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ میں آپ کو پا نہیں سکتی، یہ ممکن نہ تھا۔ ہم دونوں 2 مختلف دنیاؤں کے لوگ تھے، مگر میں نے وقتی تسکین کے لیے پستی میں گر جانے میں بھی کوئی قباحت نہ سمجھی۔ تھوڑی دیر فون پہ بات یا میسج کرنے سے نہ تو آپ میرا کچھ بگاڑ سکتے تھے اور نہ ہی میں آپ سے کچھ لے سکتی تھی، جب ہی میں ابریش کے نمبر سے کالز کرتی رہی۔ مگر خدا گواہ ہے کہ ابریش کو اس کا علم نہیں ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ آپ یہ بات جان لیں گے۔ میں اپنی طرف سے مطمئن تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنے معصوم بے گناہ دوست کے راستے کھود دیے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری وقتی جذباتیت اور بے وقوفی مجھے یہ دن دکھائے گی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس کی نظر جھکی ہوئی تھی، شاید اس میں زین سے نظریں ملانے کی ہمت نہ رہی تھی۔ میں نے تب جو کیا مجھے اس میں کچھ غلط نہ لگا تھا۔ میں مطمئن تھی کہ میری چوری پر پردہ پڑ گیا، مگر میں آج اپنے دوست کو اپنے رب سے التجا کرتے دیکھا تو مجھے اس سے ڈر لگا۔ مجھے اس پاکیزہ لڑکی کی بددعا سے خوف آیا۔ اپنی آخرت بچانے کے لیے سوچا کہ میں آپ کو سب سچ بتا دوں۔ وہ آہستگی سے بولی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابریش کے سامنے راز کھول سکوں۔ جب یہ آپ کے پاس آئی، آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے میں قبول کروں گی، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ زین جواب تک خاموش تھا۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ اسے بولنے میں کتنی وقت دقت ہو رہی تھی۔ تمہاری سزا یہی ہے ردا کمال کہ تم اپنے منہ سے سب کچھ ابریش کو بتاؤ گی، وہ صفاقی سے بولا۔ نہیں پلیز نہیں، میری غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا مت ہے۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ غلطی؟ یہ غلطی تھی؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری اس غلطی کا کیا خمیازہ بھگتا اس نے؟ احساس ہے تمہیں؟ وہ غرایا تھا۔ وہ سسک اٹھی۔ یہ تماشا بند کرو، چلو میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زین، مجھ پر رحم کھائیں، مجھے میری دوست کی نظروں میں نہ گریں، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ اور تم نے جو اسے میری نظروں میں پست کر دیا تھا، اس کا کیا؟ اس نے کھا جانے والے انداز میں سے گھورا۔ خدا کے لیے خدا کو بیچ میں مت لاؤ۔ یہ کرتے ہوئے تمہیں خدا یاد آیا تھا؟ اس نے جھپٹ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے کر باہر نکل گیا۔ طوفانی انداز میں گاڑی دوڑاتے جب واپس گھر پہنچا تو وہ بیچاری ابھی تک شکن بنتی رو رہی تھی۔ اس کے دائیں کال پر زین کی انگلی کا نشان ابھی ہنوز تھا۔ زین نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور ددا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابریش تم بے گناہ ہو، تم نے کچھ نہیں کیا، جو کیا اس نے کیا، پوچھو اس سے، زین نے بلند آواز میں کہا تھا۔ ابریش نے تڑپ کر زین کو دیکھا۔ یہ زندگی بخشنے والے الفاظ اس کے لبوں سے ہی ادا ہوئے تھے، مگر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا یہ سب ردا نے کیا؟ وہ ناسمجھی کی کیفیت میں ردا کو دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو ابریش، میں تمہاری مجرم ہوں۔ اس نے ابریش کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ابریش چکرا کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ مجھے تمہارے نام پر لیے ہوئے نمبر سے کال کرتی رہی۔ رانگ کالر بند کر میں تنگ آ چکا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ اتنی جرأت مند لڑکی کون تھی۔ جب میں نے نمبر ٹریس کروایا تو پتہ چلا کہ تمہارے نام پر لیا گیا ہے۔ میرے دماغ میں بھی آیا کہ تم ہو ہی سکتی تھی، مگر یہ ساری کارستانیں اس لڑکی کی تھی۔ پوچھو اپنی اس نام نہاد دوست سے جو آستین کا سانپ نکلی، وہ زہریلے لہجے میں بولتا گیا۔ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ چلا اٹھی۔ یہی سچ ہے ابریش، ردا نے روتے ہوئے اعتراف کیا۔ ابریش نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم تو میری واحد دوست تھے۔ میں غلطی کر بیٹھی، مجھے معاف کر دو۔ ردا سے سک اٹھی۔ زین آگے بڑھا اور ابریش کا بازو تھام لیا۔ ابریش، میں بھی دھوکہ کھا گیا تھا، حالات ہی ایسے تھے کہ میں حقیقت پہچان نہ سکا۔ ابریش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مجھے
آپ کی نظروں سے کیوں گرایا؟ میں نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ زین نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور ردا کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں بولا، ردا ابھی یہاں سے چلی جا اور آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ ردا روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ ابریش صدمے سے نڈال ہو کر زین کے سہارے ڈھل گئی۔ رات کو بھی وہ اسی کرب میں مبتلا تھی۔ زین نے نرمی سے اسے اپنے قریب کیا تو وہ لرزتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ ایسا مت کہو ابریش، میں نے میرے کردار پہ شک کیا، حتیٰ کہ آپ نے بھی مجھ سے ایک بار پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں یہ سب کیسے بھول جاؤں؟ زین نے ندامت سے اس کے آنسو پوچھے۔ مجھ سے غلطی ہوئی مگر اب سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ نہیں بھولی، مجھے بابا کے پاس بھیج دیں۔ زین نے فوراً سر ہلایا، ٹھیک ہے، صبح تو میں خود چھوڑ آؤں گا۔ ابریش خاموشی سے اس کے بازوؤں میں پڑی رہی، مگر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اگلی صبح وہ بابا کے ہاں چلی آئی۔ وہ اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے تھے۔ دونوں باپ بیٹی نے مل کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ وہ ان کے بازو دباتے رہے۔ بابا اس سے پوچھتے رہے کہ زین کے ساتھ وہ خوش تو ہے۔ ان کی تسلی کے لیے مسکرا کر جواب دیتی رہی۔ اس کے بابا نے اسے ایک شاندار زندگی دی تھی، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اس کے لیے اپنی تئی ایک بہترین جیون ساتھی تلاش کیا تھا اور سب سے بڑھ کر اس کے لیے بے شمار دعائیں کی تھی۔ تو کیسے انہیں اپنی ازدواجی زندگی کی جھلک دکھلا کر دکھی کرتی۔ وہ 2 دن وہاں رہی اور پھر اسے دنانے سے سنبھالنے کا خاصا موقع مل گیا تھا۔ تیسرے دن اسے لینے کے لیے زین خود آیا تھا۔ وہ قدرے حیران ہوئی مگر بابا بے حد خوش تھے۔ وہ کافی دنوں بعد اس سے ملے تھے، جب ہی دیر تک گفتگو میں مگن رہے۔ وہ 4-5 گھنٹے تک رکا تھا۔ ایک شاندار ضیافت کے بعد وہ دونوں واپسی کے لیے نکل آئے۔ شام ہو چکی تھی، فضا میں ایک دھندلی زردی چھائی ہوئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ زین نے پوچھا۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ بہتر ہوں، آہستگی سے اس نے کہا۔ میں اس گلڈ سے نکلنا چاہتا ہوں ابریش۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ وہ بولی، یہی کہ تم سے ایکسکیوز کروں۔ وہ آہستہ سے بولا، تو کریں نا۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ اسے ایک پرانا منظر یاد آنے لگا تھا۔ زین نے جھٹکے سے بریک لگائی اور پورا کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ شاید اسے بھی وہ پرانا منظر یاد آ گیا۔ ابریش، میں تم سے اپنے غلط رویے اور سخت الفاظ کی معافی مانگتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے بول رہا تھا۔ وہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے بہت غلط کیا نا؟ وہ بے حد بے چین تھا۔ میں نے تمہیں انجانے میں دکھ دیا، ورنہ سچ تو یہ ہے میں تم سے بے پناہ پیار کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سچی چاہت کے دیے روشن تھے۔ ابریش نے بے ساختہ زین کے شانے پر سر دھر دیا۔ زین کے اندر سکون اتر گیا۔ اس نے جھک کر ابریش کے پیشانی کو چوما اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ابریش کا دل پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ زین کے والہانہ چاہت اسے ایک خوبصورت زندگی کے آغاز کی نوید دے رہی تھی۔